فرماتا ہے کہ نہ اسے کوئی خوف ہے اور نہ اسے کوئی غم ہے۔ آؤ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، آپ آدمی ولی بنتا کیسے ہے؟ صرف پرہیزگاری سے ولی نہیں ہوتا ہے، کوئی آدمی تقوی شعاری سے ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں اگر کوئی عالم بن گیا اور پرہیزگار نہیں بنا تو فاسق ہو گیا۔ اگر عالم بنا اور پرہیزگار نہیں بنا تو فاسق ہو گیا، اور اگر بہت بڑا پرہیزگار بن گیا اور عالم نہیں بنا تو گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے دونوں باتیں ضروری ہے۔ ولی کے لیے ضروری ہے کہ عالم ہو اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پرہیزگار بھی ہو۔ آدمی ولی بنتا کیسے ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ آدمی ولی کیسے بنتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے قرب و جوار میں، اپنے آس پاس میں، آپ نے اپنے علاقے میں دیکھا ہوگا کوئی آدمی لوہار کی بھٹی کے پاس جاتا ہے، اپنے ہاتھ میں کالا سا لوہا لے کر کے لوہار کے پاس جاتا ہے، لوہار آپ کے ہاتھ سے اس کالے سے لوہے کو لیتا ہے اور اپنی بھٹی میں ڈال دیتا ہے، اور چند منٹ کے بعد جب کچھ دیر کے بعد وہ بھٹی سے لوہے کو نکالتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ بھٹی میں نکلنے کے بعد لوہا لال ہو جاتا ہے اور گرم ہو جاتا ہے۔ وہی لوہا جو پہلے کالا تھا اب بھٹی میں جانے کے بعد لال ہو گیا، وہی لوہا جو پہلے ٹھنڈا تھا گرم ہوا جانے کے بعد گرم ہو گیا، وہی لوہا جو پہلے جلاتا نہیں تھا بھٹی میں جانے کے بعد جلانے لگا، وہی لوہا جو پہلے آپ کے ہاتھ میں تھا بھٹی میں جانے کے بعد آپ کے ہاتھ میں نہیں رہ پا رہا ہے۔ میرے دوستو آپ بتاؤ یہ سب چینجنگ کیسے آ رہی ہے؟ آپ غور کیجئے، ایک لوہا کالا ہے اور ایک لوہا ٹھنڈا ہے۔ جب لوہار نے آپ کے ہاتھ سے لیا اور اپنی بھٹی میں ڈال دیا، جب لوہے نے اپنا کچھ ٹائم بھٹی کو دیا تو بھٹی نے اپنی طاقت لوہے کو دے دیا۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ اور بندے کا معاملہ ہے کہ جب بندہ اپنا وقت اپنے خدا کو دیتا ہے تو بندہ اپنی طاقت اپنے بندے کو عطا فرما دیتا ہے، اپنی طاقت بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو اپنے قریب کرتا ہے اور اپنا ولی بناتا ہے تو خود اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ پتا چلا کہ آپ چلنا بندے کا ہوتا ہے لیکن حقیقت چلنا پاؤں بندے کے ہوتے ہیں، چلنا خدا کا ہوتا ہے، آنکھ بندے کے ہوتے ہیں اور دیکھنا خدا کا ہوتا ہے، کان بندے کے ہوتے ہیں، سننا خدا کا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب وہ خدا کا ہو گیا تو ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ ولیوں کی شان ہے۔ اے میرے دوستو، عرس میں آنے والوں ایک پیغام لے کر جاؤ۔ آدمی جب اللہ کی ولیوں کی بارگاہ میں آتا ہے تو کچھ لے کر جاتا ہے۔ اللہ والوں کی شان یہ ہے، آج تو کچھ لوگ کہتے ہیں ولیوں کی گستاخی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ مر کے مٹی میں مل گئے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ارے حد کرنے والوں نے تو یہ بھی کہہ دیا ولی کی بات بعد میں ہے، تو اسے آدم بڑے پیر کو کہتے ہیں کہ وہ بھی مر کے مٹی میں مل گئے، مر کے مٹی میں مل گئے، اور معاذ اللہ رب العالمین اتنے پر بس نہیں کیا بلکہ یہاں تک کہہ دیا، اپنے نبی کو بھی کہہ دیا کہ وہ مر کے مٹی میں مل گئے۔ اے میرے دوستو، یہ کہنے والے کہتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک ثبوت دیتا ہوں کہ اللہ والے مرتے نہیں ہیں بلکہ یہاں سے جاتے ہیں تو اپنے جاویدانی زندگی کے ساتھ جاتے ہیں، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتے ہیں۔ اور کون کہتا ہے کہ وہ مر کے مٹی میں مل گئے؟ اگر عقیدہ ہو تو بریلی کے تاجدار کی طرح، اگر عقیدہ ہو تو امام احمد رضا کی طرح ان سے پوچھا گیا تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں وہ تو قسم کھا کے کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اللہ والے زندہ ہوتے ہیں، اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور ہماری فریاد کو سنتے ہیں اور ہماری دستگیری فرماتے ہیں۔ آپ کو میں ایک واقعہ بتا دوں کہ اللہ والے اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ ایک بہت مشہور بزرگ ہے ہمارے دیار میں اور ہمارے ہندوستان میں، بلکہ ہمارے یوپی میں، آپ نے بارہا نام سنا ہوگا، مزار پہ حاضری دی ہوگی، کون نہیں جانتا ہے؟ کچھوچا شریف کے سید مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمت و رضوان کو ایک مرتبہ
وہ اپنے پیر سے ملاقات کرنے کے لیے بہار شریف جا رہے تھے. حضرات گلبرگہ شریف سے ہوتے ہوئے آپ بہار شریف جا رہے تھے. بہار شریف آپ جب پہنچے راستے میں آپ کو پتا چلا حضرت سید مخدوم اشرف سمنانی اپنے پیر سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. جب آپ کا قافلہ اور آپ جو چلتے ہوئے بہار شریف میں پہنچے تو آپ کو پتا چلا کہ بہار شریف میں شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کا انتقال ہو گیا ہے اور انتقال ہونے کے قریب ہے. انہوں نے انتقال سے پہلے وصیت کیا ہے, اپنے ماننے والوں کو قریب کیا, اپنے ماننے والے کو اکٹھا کیا. شیخ شرف الدین یحییٰ منیری نے فرمایا کہ اے میرے ماننے والوں, جب میرا انتقال ہو جائے گا تو میرے جنازے کو تیار کر دینا اور مجھے کفن پہنا دینا, لیکن کوئی جنازہ نہیں پڑھائے گا. میری جنازہ کی نماز پڑھانے کے لیے ایک بزرگ آ رہے ہیں. اب ان کی نشانی بتاتے ہیں, فرماتے ہیں جو میری جنازہ کی نماز پڑھائیں گے وہ سید ہیں, اور جو جنازہ کی نماز پڑھائیں گے وہ ساتوں قرات کے حافظ ہیں. جو جنازہ کی نماز پڑھائیں گے ان کا چہرہ نورانی ہے, ساتوں قرات کے حافظ ہیں اور ذات کے اعتبار سے سید ہے. الحمدللہ جب یہ وصیت کر گئے آپ کا انتقال ہو گیا, ماننے والوں نے شرف الدین یحییٰ منیری کو کفن دے دیا, آپ کو غسل دے دیا اور جنازہ تیار کر دیا. جب جنازہ تیار ہو گیا اور لوگ آنے کا انتظار کرنے لگے, ادھر انہوں نے وصیت کیا کہ ایک بزرگ آ رہے ہیں وہ میرے جنازہ کی نماز پڑھائیں گے. ادھر شرف الدین یحییٰ منیری انتقال ہوتے ہیں, ادھر حضرت مخدوم اشرف سمنانی کو پتا چلتا ہے کہ بہار شریف میں شرف الدین یحییٰ منیری کا انتقال ہو گیا ہے, جنازہ مجھے پڑھانا ہے کیونکہ ولی کو پہچان جاتا ہے. آپ تشریف لے جاتے ہیں, آپ چلتے چلے جا رہے ہیں. اچانک جب وہاں جنازہ تیار ہے, پڑھانے والا کا کوئی پتہ نہیں ہے, لوگ تلاش میں نکل گئے. ایک آدمی اسی راستے پر گیا جس راستے پر مخدوم اشرف سمنانی تشریف لا رہے تھے, اس راستے پر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی سواری پر بیٹھ کر کے آ رہا ہے, لیکن چہرہ دیکھا تو دنگ رہ گیا. چہرہ نورانی ہے, چہرہ دیکھ کر ٹھہر گیا. آدمی گھر پہنچا, قریب جانے کے بعد سلام کیا, سلام کرنے کے بعد کہنے لگا کہ میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. حضرت مخدوم اشرف سمنانی فرماتے ہیں کہ سوال جلدی کرو, کیا کرنا چاہتے ہو؟ آنے والے نے کہا کہ حضور آپ کا چہرہ نورانی لگ رہا ہے, آپ بتائیے کس برادری سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا الحمدللہ میں سید ہوں. وہ سمجھ گیا. اس کے بعد کہا کہ آپ ساتوں قرات کے حافظ ہیں, کہا الحمدللہ میں ساتوں قرات کا حافظ ہوں. جب اتنا پتہ چل گیا اس کے بعد آخری سوال کیا, کہا کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ تارک السلطنت ہوگا. کہا آپ بتائیے کہ آپ نے بادشاہی کو لات مارا ہے, آپ نے سلطنت کو چھوڑ دیا ہے؟ فرمایا الحمدللہ بادشاہی میرے پاس آئی تھی لیکن میں نے اپنے قدموں سے رود دیا ہے, میں نے بادشاہی کو لات مار دیا ہے. جب یہ سوال کر چکا تو قدموں میں گر گیا, کہنے لگا حضور ہمارے یہاں ایک بزرگ ہے جن کا نام شرف الدین یحییٰ منیری ہے, ان کا انتقال ہو گیا ہے, آپ چل کے جنازہ کی نماز پڑھا دیجئے, لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. سبحان اللہ. جب اتنا کہا آپ اس کے خون کے ساتھ چل دیے اور جب جنازہ کے قریب گئے تو جنازہ کے قریب جانے کے بعد آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کا انتقال ہو گیا. جنازہ کی نماز ہوتی ہے, نماز آپ نے پڑھا دیا اور جب نماز پڑھنے والوں نے نماز پڑھ لیا آپ کو قبر میں اتار دیا گیا. شرف الدین یحییٰ منیری کو قبر میں اتار دیا گیا اور جب قبر میں اتار دیا گیا مٹی دے دی گئی, برابر کر دی گئی. مٹی برابر کر دینے کے بعد لوگوں نے کیا دیکھا کہ سبحان اللہ, سب لوگ تو جنازہ پڑھنے کے بعد مٹی دینے کے بعد واپس جانے لگے, لیکن حضرت مخدوم اشرف سمنانی اسی کے قریب جا کر کے بیٹھ گئے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر ہو جائے, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نسبت اعلیٰ حضرت, نسبت اعلیٰ حضرت, تیرے طریقت اولاد غوث اعظم, اولاد غوث اعظم سید السادات, شہزادے مولائی کائنات, شہزادے مولائی کائنات. آپ کی نظریں دیکھ رہی ہیں تیرے طریقت روبرو رائے شریف خطیب ہندوستان حضور سیدی آقائی مولائی آواز, حضور سیدی سبحت میں اللہ برا بابا شریف سے چل کر کے آپ کے دوارے محبت میں حاضر ہیں. آپ جہاں ہوں بھی بیٹھ جائے ہوئے جو حضرات پیچھے کھڑے ہیں ان کی بڑی ذمہ داری کے ساتھ گزارش کرو کہ آپ حضرات اطمینان سنجیدگی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. محبت سے ایک بار درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نہایت ہی دل جمعی کے ساتھ آپ تشریف رکھیں۔ دیکھ رہے ہیں منبر رسول پر حضور سید صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ میں اپنی بات پوری کر کے ختم کر رہا ہوں۔ شرف الدین یحییٰ منیری قبر میں اتار دیے گئے اور مٹی دے دی گئی، برابر کر دی گئی۔ سب لوگ مٹی دے کر واپس جانے لگے۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رکے ہیں، فاتحہ کے بعد جانے والے ہیں، جانے والے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد کچھ لوگ باقی رہ گئے۔ اس کے بعد جو باقی رہ گئے انہوں نے کیا دیکھا؟ دیکھتے ہیں کہ شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کا ہاتھ قبر سے باہر آ گیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ مانگ رہے ہیں، لیکن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جب تختہ ہم نے لگایا، مٹی برابر ہم نے کر دیا، تو ہاتھ قبر سے باہر کیسے آ گیا؟ سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی کی بارگاہ میں گئے، لوگوں نے کہا حضور ان کا ہاتھ قبر سے باہر آ گیا ہے، جا کر کے دیکھیں۔ جب وہ گئے اور لوگ بھی ان کے ساتھ گئے تو دیکھا واقعی میں ہاتھ قبر سے باہر آ گیا ہے۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی قبر سے کچھ دوری پر گئے، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اس کے بعد اپنے خدا سے راز و نیاز کی بات کیا۔ اس کے بعد سمجھ میں آ گیا۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی نماز سے فارغ ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، انہوں نے وہ مرنے سے پہلے ایک وصیت کیا تھا کہ میرے پاس ایک بزرگ کی ٹوپی ہے، جب میرا انتقال ہو جائے گا تو ٹوپی کو قبر میں میرے ساتھ رکھ دینا۔ تم لوگ ٹوپی رکھنا بھول گئے ہو، اسی ٹوپی کو یہ مانگ رہے ہیں، یہ ٹوپی مانگنے کے لیے ہاتھ باہر کیے ہیں۔ میرے دوستوں، جب لا کر کے ٹوپی ہاتھ میں رکھے تو ہاتھ خود بخود اندر چلا گیا۔ اے پیپرا اور قرب و جوار کے مسلمانوں، آپ بتاؤ اگر وہ مر گئے تھے تو قبر سے ہاتھ باہر کیسے کر دیا اور پھر باہر سے ہاتھ اندر کیسے کر لیا؟ پتا چلا کہ اللہ والے مرتے نہیں ہیں بلکہ اپنے گھر کو بدل لیا کرتے ہیں، یہاں سے وہاں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اور آپ اب اندازہ لگاؤ کہ اب یہ شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کوئی پیغمبر نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، بلکہ نبی کے غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، پیغمبر کے غلام ہیں۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ جب بہار کے غلام کا یہ حال ہے تو مدینے کے امام کا حال کیا ہوگا؟ جب اس در کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ